نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی ساحر، جادوگر وغیرہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا فذکر، اے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ یہ ان کی بکواس ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو بکواس کرنے دیں اور آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مختلف اقوال کیا کرتے تھے، کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی شاعر، کبھی مجنون۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم ان پر حادثات دہر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان سے پہلے کے شاعر گزر گئے، اس طرح یہ بھی ایک دن گزر جائیں گے۔ قل تربصوا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو میری موت کا۔ فإنی معکم من المتربصین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں تم پر عذاب الہی آنے کا، کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور وہ عذاب ایک دن آیا کہ بدر میں یہ قتل بھی کیے گئے اور ان کے بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے سردار، ان کو قید بھی کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو اور میں بھی تم پر عذاب آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، یا ان کی عقلیں انہیں اسی کا حکم دیتی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے نازیبہ کلمات کہیں۔ ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ سرکشی اور عناد میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا۔ ام یقولون تقولا، یا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے جی سے بنا لیا ہے، اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ کس کو؟ قرآن مقدس کو۔ وہ قرآن مقدس کے بارے میں کبھی کبھی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے جو کلام لے کر کے آتے ہیں اسے اپنی طرف سے گڑھ کر کے لاتے ہیں، یہ کلام الہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا، ان کو تصدی فرمائی، چیلنج کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے بنا کر کے لے آتے تو یہ ایک انسان کا کلام ہوتا اور انسان کے کلام کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تم بھی اپنے آپ کو فصیح و بلیغ شمار کرتے ہو، اپنے علاوہ تمام دنیا کو گونگا سمجھتے ہو، عجمی سمجھتے ہو۔ لہٰذا اگر یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے گڑھ کر کے لائے ہیں، تو تم بھی انسان ہو، اہل عرب ہو، زبان داں ہو، زبان شناس ہو، سب کچھ ہو، اس کلام کا مقابلہ کرو، اس کی جیسی ایک آیت لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ۔ اس طریقے سے مختلف مقامات پر ان کا رد فرمایا گیا۔ تو انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جی سے گڑھ لیا ہے۔ فرمایا بل لا یؤمنون، بلکہ یہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، تو انہیں چاہیے کہ اس جیسی ایک بات لے آئیں جو قرآن کے مثل ہو، فصاحت و بلاغت میں قرآن کی طرح فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ منزل پر فائز ہو۔ ان کانوا صادقین، اگر وہ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اور یقیناً وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور جب نہیں کر سکتے تو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن مقدس جو ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ یقیناً کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ کسی چیز سے پیدا ہی نہیں کیے گئے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کا کردار رکھا ہے، کہ وہ ماں باپ
کے اختلاط سے عالم وجود میں آئے ہیں، تو انہیں غور کرنا چاہیے اس پر۔ ام ہم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کائنات کو پیدا کیا ہو یا اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہو، کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، رسالت کے، نبوت کے، کہ وہ جسے چاہیں یہ خزانے تقسیم کریں اور جس سے چاہیں وہ یہ خزانے روک رکھیں، کہ وہ جسے چاہیں نبوت عطا کریں اور جس سے چاہیں نبوت روک لیں یا نبوت سلب کر لیں۔ کیا وہ ایسے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا وہ حاکم اعلیٰ ہیں، خود مختار ہیں، کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، ان سے اس کی بات پرس نہیں ہوگی، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے، کوئی سیڑھی ہے جس پر جا کر کے وہ سن لیتے ہیں کہ آسمان میں کیا انتظام کیا جا رہا ہے، نبوت کس کو دی جا رہی ہے، رسالت کس کو دی جا رہی ہے۔ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، تو لے آئے ان کا کوئی سننے والا، کوئی روشن سند جس سے یہ بات ثابت ہو سکے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کفار مکہ جو تھے ان کا شیوا اور ان کا مشغلہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بچیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں لڑکی اگر کوئی پیدا ہو جاتی تو ان کے لیے لڑکی کی پیدائش باعث ننگ و عار ہوا کرتی تھی، وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ اولاد والا ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد والا نہیں ہے، صاحب اولاد نہیں ہے، لیکن کفار مکہ جو تھے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ اس کا بھی رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ام لہ البنات، یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، ام ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، کہ تم بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تو اسے اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہو، اور جو چیزیں تمہیں پسند ہیں وہ اپنے لیے ثابت کرتے ہو۔ ام تسألہم اجرا، یا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ آپ جو دین متین کی سچی تبلیغ کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کفار مکہ سے اس دین متین کی تبلیغ پر اجرت طلب کرتے ہوں۔ فہم من مغرم مثقلون، تو یہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کا قرض نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اس لیے یہ ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس کی بنیاد پر وہ حکم لگاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو آخر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ ام یریدون کیدا، یا وہ کسی مکر کا ارادہ کرتے ہیں، کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں۔ مکہ میں انہوں نے ایک گھر جسے دار الندوہ کے نام سے انہوں نے قائم کیا تھا، اس میں ابو جہل وغیرہ بیٹھ کر کے جو بڑے بڑے کفار تھے مکہ کے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اسی گھر میں بیٹھ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سازشوں کو انہیں پر پلٹ دیا، تو فرمایا ام یریدون کیدا، یا وہ مکر کا ارادہ کرتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ داؤ چلنا چاہتے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کا داؤ انہیں پر پڑنے والا ہے۔ وہ اگرچہ آپ کے خلاف مکر کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ تکلیفیں خود ان کے لیے ہیں اور اپنے مکر کے وبال میں وہ خود گرفتار ہونے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب میں ان کو گرفتار کرنا چاہے، ان پر عذاب نازل فرمائے، تو وہ دوسرا معبود جو ہے وہ ان کو عذاب سے بچا لے، اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے؟ ایسا بھی تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان تمام معبودان باطلہ کی شرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضد، ان کی حق دھرمی، ان کے عناد، ان کی سرکشی کو بیان فرمایا۔
تو فرمایا کہ یہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں اپنے کفر و طغیان میں کہ اگر ان پر عذاب نازل ہو وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اور یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا دیکھیں ساقطاً گرتا ہوا، یہ دیکھیں کہ آسمان ہم پر گرتا ہوا چلا آ رہا ہے، یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، پھر بھی یہ کیا کہیں گے؟ یقولوا سحاب مرکوم، کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے، یہ تو ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَظُونَ، اللہ نے فرمایا تو اے محبوب ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس دن یہ بے ہوش ہوں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ تو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ قیامت میں 2 سور پھونکے جائیں گے، تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس سور کے پھونکنے سے سارے لوگ مر جائیں گے، دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین آسمان وغیرہ ساری چیزیں سب کے سب کیا ہوں گی؟ فنا ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو اس سے یہ سب کے لوگ سارے لوگ زندہ ہو کر کے میدان حشر میں اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ نفخہ اولا کا ذکر ہے، پہلی بار سور پھونکے جانے کا ذکر ہے کہ جس سے یہ سارے لوگ مر جائیں گے، یہ جو ہے دنیا میں ان کا آخری دن ہوگا۔ تو فرمایا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملاقات کریں جس دن انہیں بے ہوش ہونا ہے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا مکر انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہ اگر یہ اس سور کی آواز سے بچنا چاہیں، مرنے سے بچنا چاہیں تو ان کا مکر ان کا فریب انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ اس سے بالکل بچ نہیں سکتے ہیں۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ وہ کون سا عذاب؟ یا تو دنیا میں عذاب ہے کہ بدر میں قتل کیا جانا، قید کیا جانا، یہ عذاب، یا کفار مکہ جو 7 سال قحط سالی میں مبتلا رہے، بھوکے پیاسے رہے، یہ قحط سالی کا عذاب، یا اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر ہے کہ عذاب آخرت سے پہلے ان کے لیے واقع ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، کہ ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کا سامان فراہم کیا۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نگہداشت میں ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں، یہ کفار آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جس وقت آپ کھڑے ہوں۔ کھڑے ہونے سے مراد کہ جس وقت آپ سو کر کے بیدار ہوں اس وقت آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یا مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب کسی مجلس سے کھڑے ہوں اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یا یہ مراد ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی ثنا پڑھیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور کچھ رات گئے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بولیے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹھ دکھاتے وقت اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یہاں پر مراد نمازیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رات میں قیام کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔